تمام ناظرین جہاں جہاں بھی پی ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں پسند کرتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، پی ٹی وی ہوم پہ دیکھ رہے ہیں، پی ٹی وی گلوبل پہ دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کو جو کیمرے کے اس طرف ہے اور ان سب کو جو یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، میرے حاضرین سب کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں ہر روز کی طرح کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہیں جناب۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ انتہائی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایسا مہینہ جو ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے۔ جب یہ آتا ہے تب بھی ہماری آزمائش، اور جب یہ جاتا ہے تو تب بھی رب تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں نے آپ نے کوئی ایسا کام سیکھا اس سے کہ ہم دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ یقیناً ہم پورا مہینہ عبادت پر زور دیتے ہیں، جو کہ رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دنیا بنائی ہے جس میں ہم بہت سے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ اسی لیے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی رابطے، کسی نہ کسی تعلق، کسی نہ کسی رشتے کی وجہ سے، چاہے وہ ایک انسانیت کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک مسلمان کا مسلمان سے ہی رشتہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ، باپ اور بچوں کا رشتہ، ماں اور بچوں کا، بہن بھائی اولاد، یہ تمام رشتے آپ کے دور کے قریب کے اور جتنے اہل محلہ اہل علاقہ ہیں، یہ سب آپ سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے رہے گا کہ کس طرح سے دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسرے کی مدد کی جائے خیر کے کاموں میں۔ جس طرح آپ نے قرآن پاک کی تلاوت ابھی سنی اور اس کے ساتھ ترجمہ اس کا پڑھا، ناظرین گرامی، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برے کاموں میں اور ظالم کی مدد مت کرنا۔ ناظرین گرامی، کیا آج ہم خیر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں؟ کیا خیر کے کام کو آگے پھیلا رہے ہیں؟ کیا خیر کا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہماری زبان سے کچھ برا نکلتا ہے کسی کے لیے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم فساد اور فتنہ برپا کرتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کا نقصان کرتے ہیں؟ اور آج کل تو نقصان کرنا اور بھی آسان ہو گیا، کیونکہ ناظرین گرامی ہمارے ہاتھوں میں جب سے یہ موبائل سوشل میڈیا کی ایک لت لگی ہے تو کسی کو کچھ لکھ دینا، کسی کو کچھ کہہ دینا، یہ ایک زمانے میں جب آپ کسی کی برائی کرتے یا کہتے ہیں تو اس کو تو چغل خوری کے اس کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، لیکن آج جب آپ سوشل میڈیا پہ کچھ لکھتے ہیں اس کو کس کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ ہمارے علماء آئیں گے آج تو ہم ان سے یہ بات ضرور کریں گے۔ ناظرین ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، بہت سی احادیث جب ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ اب ناظرین گرامی، اسلام کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اسلامی تہوار کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم یا کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کے تمام تہواروں میں ایک بات ضرور نظر آتی ہے کہ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، دنیا کی کسی خطے سے تعلق ہو، اسلام کی عطا کردہ خوشیاں تمام مسلمانوں کے لیے یکساں ہیں۔ اسلامی تہواروں کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے ناظرین گرامی کہ کوئی اسلامی تہوار شیئرنگ یعنی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے عمل سے خالی نہیں ہے۔ کوئی بھی قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، اے بندہ میں ضرورت مند تھا، تو نے میری ضرورت پوری نہیں کی۔ تو اے بندہ ہنس کے عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ، تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو پیاس سے، بھوک سے، مدد سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اور میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، میرا فلاں بندہ ضرورت مند تھا، گویا کہ تو نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی۔ اس کی مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی مدد کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کو قرضہ حسنہ دے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے ناظرین، جو عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور جب وہ بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہی فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ شخص کہتا ہے تم کون ہو؟ فرشتہ کہتا ہے میں وہ نیکی، وہ خوشی ہوں جس کو تم نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا۔
آج میں وحشت میں تجھے بچاؤں گا، رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ ناظرین گرامی، رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بابرکت مہینے کو آپس میں غم خاری کا مہینہ بتایا ہے، اور یہ ماہ مقدس ہمارے اندر یہ احساس بیدار کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پریشان حال بھائیوں کی مدد پر کمر بستہ ہو جائیں، اور جس قدر ممکن ہو سکے ان کی پریشانیوں میں، ان کے جو بھی درپیش مسائل، ان کا ساتھ دیں۔ اگر وہ مالی مدد کے محتاج ہیں ان کی امداد کریں۔ اس مقصد کے لیے اسلام نے صدقہ، خیرات، فہرانہ، سخاوت پر زور دیا ہے، اور ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یعنی ان کی جب خصائل بیان کیے جاتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور تمام اوقات سے زیادہ رمضان کے بابرکت مہینے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، ناظرین غور سے سنیے گا، یہ 3 چیزیں جو آپ کو نجات دلاتی ہیں، اور 3 ایسی چیزیں جو ہلاک کرنے والی چیزیں۔ نجات دلانے والی سب سے پہلی تنہائی میں اور لوگوں کے درمیان اللہ کا خوف، دوسری حق بات کہنا، اور تیسری خوشحالی اور تنگ دستی میں میانہ روی یعنی درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ اور ہلاک کرنے والی 3 چیزیں، خواہشات کی پیروی کرنا، بخل ان میں سب سے بڑی برائی ہے، اور خود پسندی۔ ناظرین گرامی، خود پسندی سے بچیے، بخل سے بچیے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری ہے اس کی کہ توازن کو قائم کرے، کیونکہ توازن جو ہے یہ وہی چیز ہے جو زندگی کو خوشیوں سے بھرے رکھتی ہے اور زندگی آسان کرتی ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا حسن ہے، زندگی سے رشتہ قائم کرتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد، فرائض کی، آپ سنیے ناظرین، فرائض کی ادائیگی کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ آپ دیکھیے دل خوش کرنے کا رتبہ رب تعالیٰ نے کتنا بڑا کر دیا۔ ناظرین، کیا ہم روز یہ سوچ کے اٹھتے ہیں کہ آج ہم کسی نہ کسی کا اپنے گھر میں ہی دل خوش کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا، اس کا پیٹ بھرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنا مغفرت کو واجب کرنے والی چیز ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ تمام باتیں شاید ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، اور ماہ رمضان کے بابرکت مہینے یقیناً عبادت کا ایک بلند درجہ ہے، رتبہ ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جن کا ذکر ہم نے کیا یہ عبادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے تو کوئی بات کرتا نہیں ہوں، یہ رب تعالیٰ کی بات ہے جو میں آگے پہنچاتا ہوں۔ اور یہ اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں کہ رسول جو کہتے ہیں وہ ہماری طرف سے ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ جو احادیث کے مفہوم ہم بیان کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کا دل خوش کرنا، کسی دوسرے کی ضرورت پوری کر دینا، مسکرا کے دیکھ لینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کا تن ڈھانپ دینا، کہیں پہ کوشش کیجیے ناظرین گرامی، جب موقع ملے دوسروں کے ساتھ پیار سے، اخلاق سے پیش آئیے۔ آپ یقین کیجیے یہ وہ کام ہے کہ شاید ہم عام روزمرہ کی زندگی میں ان معمولات کو، خاص طور پہ اپنے گھروں میں ناظرین، جب آپ باہر نکلتے ہیں گھر سے تو تب تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی وہ کیا ہمارے بارے میں سوچے گا یا ہماری پیٹھ پیچھے کیا بولے گا، اور اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اچھا شخص وہ کہتے ہیں وہ اپنے گھر سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ گھر میں کیسا ماحول قائم کرتا ہے، گھر میں کیا سلوک ہے اس کا۔ اور آج کی سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے، سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے کو جانچنا ہے، کسی بندے کی اصلیت پہچاننی ہے، تو یہ دیکھیے کہ وہ گھر میں کیسا سلوک کرتا ہے، اور یہ دیکھیے کہ جب گھر والے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کیسا ماحول اپنے ارد گرد بناتا ہے۔ تو جناب یہی آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا۔ یہ اچھی باتیں پہنچانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمارا دین کس قدر خوبصورت دین ہے، کہ دوسروں کے ساتھ پیار، محبت، حسن سلوک، صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ جناب آگے بڑھیں گے اور ہم ہماری بہت ہی پیاری ہوسٹ کو